یہ وہ بغاوت تھی جس کے لیے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ 1 ستمبر 1972 کی صبح لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے باسیوں کی آنکھ ٹینکوں کی آوازوں سے کھلی، لیکن یہ کسی دشمن ملک کے ٹینک نہیں بلکہ لیبیا کی اپنی فوج کے ٹینک تھے جو سرکاری عمارتوں اور شاہی محل کی جانب گامزن تھے۔ سرکاری عمارتوں پر قبضہ ہوا اور لیبیا ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں ایک 27 سالہ خبرو نوجوان معمر قذافی سامنے آئے، جنہوں نے 40 برس سے زیادہ عرصے تک لیبیا پر حکمرانی کی۔ سرکاری عمارتوں پر قبضہ ہوا اور لیبیا ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور سے ہی قذافی کے ذہن میں تھا، اور بالآخر سنہ 1972 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بنغازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے۔ معمر قذافی 1942 میں سنرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے اور اوائل جوانی میں عرب قوم پرستی کے پیروکار اور مصری رہنما جمال عبد الناصر کے شیدائی تھے۔ وہ ہمیشہ سے غربت میں گزری اپنی ابتدائی قبائلی زندگی کے بارے میں بات کرتے اور بعد میں اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ ان کی جانب سے بین الاقوامی دوروں کے دوران بھی اپنے مخصوص خیمے میں رہائش رکھی جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کرنل سے آگے فوج میں کوئی عہدہ اپنے پاس رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ 1956 کے نہر سوئز بحران کے دوران مغرب اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں بھی وہ پیش رہے تھے۔ 1956 سے 1961 کے دوران وہ فیضان شہر میں جامعہ صبح میں تعلیم حاصل کرتے رہے، اور یہیں ان کی دوستیاں ایسے نوجوانوں سے ہوئیں جو آگے چل کر ان کے ساتھ ایک فوجی بغاوت کرنے والے تھے۔ 1961 میں ان کی سیاسی وابستگیوں اور نظریات کے باعث انہیں جامعہ صبح سے نکال دیا گیا تھا۔ معمر قذافی نے اس دوران یونیورسٹی آف لیبیا سے لا کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں ان کے پاس لیبیا کی فوج میں بھرتی ہونے کا موقع تھا، جس کے ذریعے اس وقت کے لیبیا میں نہ صرف بہتر تعلیم حاصل کی جا سکتی تھی بلکہ کسی بھی فرد کے لیے ایک پرکشش معاشی موقع کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا۔ یہ لیبیا میں وہ وقت تھا جب ملک میں غربت تھی اور بے روزگاری عروج پر تھی۔ ملک میں موجود بادشاہت مغرب نواز سمجھی جاتی تھی، اور حالانکہ ملک میں تیل کے نئے اور وسیع ذخائر ملے تھے، لیکن اس کے باوجود عام عوام کی حالت نظار میں کچھ زیادہ فرق نہیں آیا تھا۔ سنہ 1963 میں معمر قذافی بنغازی میں فوجی اکیڈمی میں بھرتی ہوئے، اور یہیں ان کے کچھ دوستوں نے افری آفیسرز مومن کے نام سے تنظیم بنائی تھی، جس کا بنیادی مقصد ملک میں بغاوت کے ذریعے مغرب نواز بادشاہت کو ہٹانا تھا۔ قذافی کو سنہ 1965 میں برطانوی سٹاف کالج میں بھیجا گیا تھا۔ جب قذافی اس کورس سے واپس آئے تو ایک طرف لیبیا میں عوام میں بادشاہت کے خلاف غم و غصے میں اضافہ ہو رہا تھا، اور دوسری جانب اسرائیل سے 1967 کی عرب جنگ میں لیبیا سمیت عرب ممالک کی شکست کے بعد بھی عوام میں بے صبری تھی۔ سنہ 1962 میں یہاں ملنے والے تیل کے ذخائر کے بعد حکومت کی جانب سے تیل نکالنے والی مغربی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے، جنہیں بادشاہت اور حکومت کے لیے تو فائدہ مند جبکہ عام عوام کے لیے غیر منافع بخش سمجھا جاتا تھا۔ یہاں 70 فوجی افسران کے ایک گروپ جس کی سربراہی معمر قذافی کر رہے تھے نے بادشاہت کے خاتمے کا منصوبہ بنایا، اور 1 ستمبر 1972 کی صبح لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں فوجی ٹینکوں کے ہمراہ داخل ہوئے اور سرکاری عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت بادشاہ ادریس علاج کے غرض سے ترکی میں تھے، اور انہوں نے بغاوت کی ان خبروں کو اس وقت غیر اہم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ فوجی افسران کی جانب سے بیرونی دنیا کے ساتھ تمام مواصلات ختم کر دی گئی تھی، اور ملک میں کرفیو نافذ کر کے اسے لبے عرب جماہیریہ کا نام دیا گیا۔ بادشاہ کے جان نشین ولی عہد حسن نے ریولوشنری کمانڈ کونسل کی حمایت کا اعلان کیا۔ ریولوشنری کمانڈ کونسل کی جانب سے اس بارے میں ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس انقلاب کا مقصد اتحاد، آزادی اور سوشلزم کو قرار دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ انتباہ بھی دیا کہ انقلابیوں کو ہٹانے کی کسی بھی قسم کی کوشش کو فیصلہ کن انداز میں کچل دیا جائے گا۔ کرنل قذافی 70 کی دہائی میں عرب قوم پرستی کے علمبردار رہے، اور انہوں نے لیبیا کو اس وقت کے مصری، شامی اور اردنی رہنماؤں کے ساتھ کئی معاہدوں میں بھی منسلک کیا۔ ساتھ انہوں نے براعظم افریقہ میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی۔ تاہم اپنے اقتدار میں ہی کرنل قذافی کی جانب سے تیل کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر دوبارہ مذاکرات کرنے کا مطالبہ ان کے اقتدار کو تقویت پہنچانے کا باعث بنا۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار پر کمپنیاں بند کرنے کی دھمکی دی۔ اس دوران انہوں نے بین الاقوامی تیل کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو لوگ 5000 سال تک بغیر تیل کے زندہ رہے،
وہ اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کی کوشش میں مزید کچھ سال اور بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کی جانب سے کیا گیا یہ چیلنج کام کر گیا اور لیبیا ترقی پذیر ممالک میں وہ پہلا ملک بنا جس نے اپنی تیل کی پیداوار کا بڑا شیئر حاصل کر لیا۔ دوسرے عرب ممالک نے جلد اس نظیر کو جواز بناتے ہوئے سنہ 1970 کی دہائی میں عرب پیٹرو بوم یعنی عرب ممالک میں تیل کے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ وہ لیبیا کالے سونے سے منافع حاصل کرنے کے لیے بہترین پوزیشن میں تھا کیونکہ یہاں تیل کی پیداوار باقی خلیجی ممالک جتنی تھیں، لیکن افریقہ میں اس ملک کی کل آباد صرف 30 لاکھ تھی، جو افریقہ میں بہت کم تھی۔ یوں تیل نے لیبیا کو بہت جلدی بہت امیر بنا دیا، لیکن سنہ 90 کی دہائی میں عرب دنیا کو اپنی قیادت میں متحد کرنے کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد قذافی نے اپنی ساری توجہ براعظم افریقہ پر مرکوز کر دی اور افریقی ملکوں کے لیے ایک ریاست ہائے متحدہ کا خیال بھی پیش کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے افریقی ملکوں کی ثقافت سے ملتے جلتے لباس بھی پہننا شروع کیے۔ کرنل معمر قذافی دنیا بھر میں مختلف عسکریت اور شدت پسند تنظیموں کے بھی پشت پناہ اور مددگار رہے ہیں، جن میں تنظیم آزاد فلسطین APLO، آئرش ریپبلکن آرمی اور افریقہ کے کئی شدت پسند گروپ شامل ہیں۔ منفرد طریقے اپنانے کے لیے مشہور کرنل قذافی اکثر ٹیلی ویژن پر خیموں میں مقیم دکھائی دیتے جہاں وہ غیر ملکی رہنماؤں کا استقبال بھی کرتے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذاتی محافظوں میں خواتین کی اکثریت تھی۔ لیبیا میں ان کے پورے دور اقتدار میں خفیہ اداروں کی بنیاد پر استوار ایک نہایت سخت گیر نظام رہا۔ اسی نظام کے اندر انہوں نے پہلے سوشلزم، سرمایہ داری اور اسلام کے کچھ پہلوؤں کو ملا کر اپنی سبز کتاب پر مبنی سیاسی نظریات پیش کیے، پھر 1977 میں جمہوریہ کے نام سے ایک ایسا نظام بنایا جس میں بظاہر اختیارات عوام پر مشتمل ہزاروں پیپلز کمیٹیوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن عملاً ماہرین کے مطابق کرنل قذافی ہی تمام اختیارات کا سرچشمہ تھے۔ اپنے پورے دور اقتدار میں انہوں نے اپنے خلاف کسی بھی طرح کے مخالفت کو انتہائی بے دردی سے کچل کر رکھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے خلاف احتجاج کے دوران بھی کوئی متبادل قیادت سامنے دکھائی نہ دی، اور پھر سنہ 2011 میں تیونس سے شروع ہونے والے عرب عوامی بیداری کا سیلاب کرنل معمر قذافی کو بھی بہا لے گیا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ ٹریکرز کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔